جاریہ اسلامیہ کے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل بسیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمسلمين المتنفسين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کچھ عرض معروض کرنے سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے بیشتر آئیے ہم سب مل کر رہبر اعظم، نیر اعظم، تاجدار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مختصر انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں پیش کیجئے. پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ مجرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے. کیا لکھتا ہے کہ مجرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے، مجرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے اور سرکار سامنے ہوتے. مجرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے اور سرکار سامنے ہوتے. مصطفیٰ پوچھتے خطا کیا ہے، مصطفیٰ پوچھتے خطا کیا ہے، مصطفیٰ پوچھتے خطا کیا ہے، تو ہم شرمندہ سے رو دیے ہوتے، تو ہم شرمندہ سے رو دیے ہوتے. پھر شاعر نے نبی کے عشق میں لکھتا ہے اور قلم بند کرتا ہے. کیا ہی اشارہ کرتا ہے کہ ہوتا مٹی کا ایک کھلونا میں، کہ ہوتا مٹی کا ایک کھلونا میں، کہ مجھ سے حسن حسین کھیلتے ہوتے، کہ مجھ سے حسن حسین کھیلتے ہوتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بہترین خوبیاں تمہاری شان والی ہے، کہ بے شک تمہاری خوبیاں کیا ہے، شان والی ہے. میرے محبوب پیغمبر اسلام the prophet is محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے قرآن کریم کے اندر ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتا رہا ہے. آج اس پرفتن دور میں ہمیں رسول کریم کی تعلیم کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم تو ان کے نام لیوا ہے، ہم تو ان پہ مر مٹنے والے ہیں. یہاں تو میں تہہ دل سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہاں کے آدمیوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آدمیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام لے رہا ہے. کیسے؟ ایک بہترین مدرسہ انہوں نے انجام دیتا ہے اور بچوں کو یہاں تعلیم دیتا ہے. یہ جس سے چاہے اللہ اسی سے کام لے سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کیوں اس آیت کو آخر پیغمبر اسلام کی کیریکٹر کے بارے میں اکثر کیوں بتاتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کو دیکھ کر کے، ہمارے مذہب کو دیکھ کر کے، ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یعنی زندگی کو ریسرچ کر کے، یعنی ان کی سیرت کو پڑھ کر کے دنیا والے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ہیں ان کا نام لیوا ہے، ان پہ نام مر مٹنے والے ہیں، لیکن ان کی تاریخ، ان کی ہسٹوری ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ انہیں ہم کو جاننا ضروری ہے، ہمیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے اس قرآن کی آیت کریمہ کو اپنا عنوان اور ٹاپک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک تمہاری شان بڑی خوبی والی ہے، بہت اچھے شان والے ہو پیغمبر اعظم۔ خود قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کے نہ آنے سے پہلے ظلم و بربریت کا ایک طوفان تھا۔ نبی کا نہ آنے سے پہلے ایک ظالم کا ایک ہوا چل رہی تھی، بہت ظلم و بربریت لوگوں پر ڈھایا جا رہا تھا۔ نبی آئے، نبی کفر و شرک کی ظلم کو مٹاتے ہوئے، ان کو دباتے ہوئے، ان کی اخلاق کا ایک ایسا خوشبو پھیل گیا پوری عالم اسلام میں۔ ان کی اخلاق پھیلنے کے بعد ایک چمکتا سورج کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پوری یعنی ظلم و بربریت جس پر کیا جا رہا تھا، سسکتے ہوئے انسانیت پر ایک خوبصورت بہکتے ہوئے پھول جیسا ایک عالم کا جھنڈا لہرا دیا ہے پیغمبر اسلام کیسے ایک جھنڈا لہرایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک بڑے یہودی کی عالم تھے، ایک بہت بڑا یہودی کے عالم، بہت بڑے جانکار عالم تھے۔ انہوں نے رسول اعظم سے کیا کیا؟ پیغمبر اعظم سے انہوں نے یعنی کھجوریں خرید لیے تھے، یعنی کھجوریں خرید لیا، اور یہ متعین ہو گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اب میں کھجور آپ کو دے دوں گا۔ لیکن اب تاریخ جو ہی متعین ہوا، تاریخ سے پہلے پیغمبر اسلام کو یہ یہودی کے بڑے عالم نے بڑے مجمع میں، بھیڑ میں میرے نبی کونین کو صلی اللہ، وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن عالم کسے کہتا ہے؟ جانکار، یہ مولوی نہیں، جو چیز کا بھی جانکار ہو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نہیں لائے تھے، بڑے مجمع میں پیغمبر اسلام کو وہ جلیل کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اسے ریسرچ بھی کرنا چاہ رہے، ریسرچ بھی کرتے تھے ان کی سیرت پر۔ ہوا یہ بڑے بھیڑ میں مجمع میں کہا کہ تم عبداللہ کے اولاد کی یہی طریقہ ہے کہ اپنے بات پہ اٹل نہیں رہتے ہو۔ تم سے جو میں نے کھجور خریدا تھا، تم کھجور کیوں نہیں دیے ہو؟ پیسہ لے لیے ہو، مجھے کھجور دینا، تجھے دینا چاہیے تھا نا، تو کھجور نہیں دے رہے ہو۔ یہ تمہارے عبداللہ کی اولاد کی یہی طریقہ رہا ہے، ٹال مٹول کرتے جا رہے ہو۔ اس مجلس میں سیدنا عمر فاروق، نبی پہ مر مٹنے والے، وہ بھی موجود تھے۔ جو ہی سننا تھا سیدنا عمر فاروق کو یہ جملہ نبی پہ بول رہے تھے، یہودی کے عالم، انہیں گوارا نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق غضبناک عالم میں، جلال میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں، اے یہودی کے عالم سن لے، اگر یہاں ادب کا تقاضا نہ ہوتا، اگر پیغمبر اسلام موجود نہ ہوتے، تو اس طرح سے جملہ تو میرے نبی کو کہہ رہا ہے تو میں ابھی میں تمہاری ننگی تلوار سے میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ اتنا کہنا تھا۔ نبی کریم وہاں موجود تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اے عمر جذبات میں آنے کا نہیں ہے، اے عمر آپ جذبات میں نہ آئیے۔ عمر یہ ہے، عمر آپ مجھے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ حق ادا کرنے کی ترغیب جس طرح سے وہ مجھے آپ مدد کرتے، یا پھر یہودی کے عالم نے جو مجھے کہہ دیا ہے کہ بدصورتی کا کلام کر دیا ہے کہ ادا نہیں کرتے، اسے نرمی سے ادا کرنے کا اسے تقاضا کرتے، کس طرح سے ادا کرتے، ہم دونوں میں مدد کرتے تو یہ صحیح رہتا۔ عمر آپ اسے تلوار سے
نہ اڑائیں۔ تو یہودی کے عالم کو اس طرح سے سب مجمع میں ہے تو حضرت عمر کو میرے نبی فرماتے کہ تم اس کو میں جتنا کھجور دینے کی بات ہوئی تھی تو اس سے زیادہ ادا کر دینا۔ جب وہ یہودی کے عالم گھر چلے جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق نے اسے حق سے زیادہ اس کو جتنا دینے کا متعین تھا اس سے زیادہ حضرت عمر فاروق نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت یہودی کے عالم حضرت زید بن ثانہ وہ کہتے ہیں مجھے حق سے زیادہ کیوں ادا کر دیے ہو، مجھے تو اتنا ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ وجہ یہ ہے تو نے جو بیچ مجمع میں پیغمبر اسلام کو بڑے مجمع میں جو تانا تشنی دیا تھا، اسی طرح سے آپ کو بند کرنے کے لیے، الٹا آپ کو خاموش کرنے کے لیے میں بھی تجھ کو جملہ کہا تھا، اس جملے اس سینٹنس کو بھرپائی کرنے کے لیے میں آپ کو حق سے زیادہ عطا کر دیا ہوں۔ تو یہودی کے عالم کہتے ہیں اے عمر تو سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت دولت عطا کیا ہے، مجھے بہت مال دیا ہے۔ اے عمر فاروق میں نبی کو تانا تشنی نہیں دیتا، میں نے توریت میں بھی پڑھا، میں نے زبور میں بھی پڑھا ہے، میں نے دیگر کتابوں میں بھی پڑھا ہے، نبی کی اخلاق بہت اچھی ہوتی ہے، نبی کی سیرت بہت اچھی ہوتی ہے، نبی کی کیریکٹر بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے جتنے سیرت کو پڑھا، میں نے جتنے توریت میں پڑھا، وہ تمام اخلاق، وہ کیریکٹر نبی کی جسم اطہر پر میں نے پا لیا ہے۔ صرف 2 کیریکٹر باقی تھا ریسرچ کرنا، اس کو میں نے ریسرچ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھا، وہ کیا تھا؟ یعنی برداشت کرنا، یعنی نبی کے سامنے جاہلانہ الفاظ بولتے جائیں گے تو نبی ہمارے سامنے جاہلانہ الفاظ نہیں بولیں گے، وہ برداشت کریں گے، نرمی کریں گے۔ یہ میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا، اس لیے بڑے مجمع میں میں آپ کے سامنے میرے پیغمبر اسلام کو، آپ کے پیغمبر اسلام کو اس طرح سے کہہ رہا تھا تاکہ یہ ریسرچ کر رہا تھا اس کے اندر وہ موجود ہے کہ نہیں۔ گویا کہ جو میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا وہ بھی پیغمبر اسلام کے اندر موجود تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ جو ہی آپ نے کہا کہ عمر مجھے یہ پورا مال نہیں چاہیے، یہ مال لے لو، اور میں گواہ بناتا ہوں کہ میں آدھا مال اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ آدھا مال مصطفیٰ جانے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صدقہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا لیتا ہوں، اور چلو بارگاہ نبی میں بھی جا کے میں بھی حاضر دیتا ہوں۔ حضرت زید بن ثنا اور عمر فاروق بارگاہ نبی میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت زید بن ثنا نبی کی بارگاہ میں سر جھکا لیتے، جھکانے کے بعد کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلا پیغمبر اسلام ایک بہت عظیم نعمت ہے، ہم سب کو ملا ہے۔ نبی کے اخلاق، نبی کی اسوہ حسنہ ہم سب کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے نالج رکھنا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تب جا کے ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بہترین شان والے پیغمبر میرے پیغمبر اسلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔